بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تشکیل نو کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل رحمان چشتی اور ایکسپرٹ فرد عباس شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیوشن ہے۔ پچھلا ہمارا پروگرام تھا کہ شاعری کیوں اور کیسے، اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے شاہ صاحب نے بتایا تھا شاعری کے متعلق، شاعری کیا ہوتی ہے، شاعری میں کیا لوازمات ہیں، کیا باقی اس کی ڈیٹیل بتائی تھی۔ آج ہم اس کی ایک اور بڑا امپورٹنٹ بات کریں گے کہ شاعری جو ہے وہ کون شاعر ہو سکتا ہے اور کون شاعر نہیں ہو سکتا، کہ اصل شاعری کیا ہے، اور جو شاہ صاحب کے بولے منجی پیڑھی ٹھوکنے والی وہ شاعری کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں، لوہارا درکھانا جو ہے، مستری پونا جس کو بولتے ہیں، وہ کیا ہے۔ تو ہم پوچھیں گے کہ اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بتائیں کہ کون شاعر ہے اور کون شاعر نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اس کی سب بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یا آدمی شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جی یہ طے ہے۔ یہ بزرگوں نے، اہل دانش اور اہل علم لوگوں نے یہ طے کر دیا ہوا ہے کہ شاعر جو ہے وہ فطری طور پر شاعر ہوتا ہے۔ شاعر کو بنایا نہیں جا سکتا۔ کسی نے تلمیذ الرحمن کہا ہے شاعر کو، کسی نے کوئی اور لقب دیا ہے، تو یہ طے ہے کہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنا کے بھیجتا ہے، پھر اس کی فطرت ڈی این اے میں کہیں ہوتا ہے شاعری، کوئی بھی، بلکہ تخلیقی کام، آرٹسٹ جو ہے، کوئی سنگر ہے، مصور ہے، کیونکہ یہ مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ زیادہ اکثریت لوگوں سے یہ جو کم تعداد میں لوگ ہیں یہ مختلف ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب شاعر وہ ہوگا جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے شاعر نہیں پیدا کیا ہوتا، لیکن وہ ماحول کی وجہ سے یا تعلیم کی وجہ سے یا شوق کوئی لگ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ شاعر بننے کے شوقین ہوتے ہیں۔ اچھا، ان میں بھی کئی لوگ جو ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جن کے ہاں اخلاص ہوتا ہے تو وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے، کوئی نہ کوئی پوزیشن جو ہے، رب تعالیٰ ہے نا کہ دعا مانگی، کسی اچھے شاعر سے دعا لے لی، کسی کی خدمت کر دی تو قبول بھی ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے نظام دعا، ایک ایسی قوت رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہے جو خدا تعالیٰ کے سسٹم میں باقاعدہ گنجائش پیدا کر لیتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری تقدیر میں ایک چیز نہیں ہے تو دعا ساتھ رب نے رکھ دی ہے، اور دعا میں یہ طاقت رکھ دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام پر اثر انداز ہو کر وہ میری تقدیر کو بدلنے کی قوت رکھتی ہے۔ دعا اگر قبول ہو جائے تو کوئی اس طرح بھی شاعر ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن جو اخلاص نہیں ہوگا اور ٹارگٹ ہوگا مفادات، شوق، وہ مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے ویلیو کریں، یا میں کوئی فائدے اٹھا لوں، پوری دنیا کی سیریں کرتا پھروں، وہ کر لے گا، فراڈ دھوکہ کر لے گا۔ لیکن وہ شاعری کے اندر ایک عجیب معجزہ ہے کہ یہ بندے کو ایکسپوز کر دیتی ہے، یعنی اس کا شاعری کے ساتھ جو رویہ اور جو کردار ہے وہ کہیں نہ کہیں شاعری اس کو بے نقاب کر دے گی، اور وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ شاعری کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا، مثال کے طور پر، ابھی جس طرف آپ ابھی اشارہ کر رہے تھے کہ میں وہ بھی بات کروں، کہ کسی نے کہا جی کہ شاعری جو ہے اس کے لیے تو ایک تو وہ جو لوگ ایسے یہ وہ اگلا سوال میں نے پراپر کرنا تھا اس کے بعد، اتنے جو ہے نا پھٹے ہوئے لوگ ایسے جو بیٹھ کے ہل کے نا وہ یہ کہہ رہے ہوتے، اچھا بڑی بات کرتے ہیں، خود کو نا وہ ادا پوز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت بڑے مدبر اور معتبر آدمی ہیں، استاد ہیں، اور اداکاری کر کے نا انہوں نے لوگوں کو دھوکہ بھی دیا ہے۔ شاعری پسند کرنے والا آدمی تو آدھا دھوکے میں آیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ شاعر ہے نا، یہ ہوگا شاعر، اس کو پتہ ہی نہیں یہ تو بہروپی ہے، چوکس آدمی ہے، چال باز ہے، فراڈی ہے، شاعر بنا ہوا۔ یہاں دیکھیں ڈاکٹر بھی ایسے موجود ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں، ایسے پروفیسر ہیں، استاد وہ نہیں ہیں، مزاجن وہ استاد بن گیا، نوکری کار ہیں۔ شاعر بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو شاعر نہیں ہیں۔ اب جو اخلاص کی کمی ہوگی اور فائدہ سامنے رکھ کے ٹارگٹ کر کے دنیاوی، روحانی فائدہ نہیں، نفسیاتی نہیں، دنیاوی، تو وہ بھی وہ اس کی شاعری میں جھوٹ ہوگا، تاثیر اور برکت نہیں ہوگی، لوگ چونک جائیں گے، واہ واہ کرتے پھریں گے، وہ اس طرح تو آ جاتے ہیں۔ اصل میں لوگ تو یہ اشتہار نہیں چلتا، نواب ٹیوب ویل نواب، وہ اشتہاروں کو بھی لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن ان میں جو شاعری کی قوت ہے، جو کلام، جس کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے ساتھ ہم کلام ہو کے اس کو اندر سے تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے شاعری کیفیات کو۔ یقین کریں، مجھے ایسے کئی لوگ ملے ہیں، کسی نے مجھے کہا کہ آپ کی شاعری نے ہمیں خودکشی سے بچا لیا۔
کسی نے کہا میرے کسی بزرگ کو کینسر تھا تو آپ کی شاعری کی وجہ سے ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا ہو تکلیف اس میں. ہم کسی نے کہا کہ زندگی کے بہت مشکل ترین دور میں آپ کی شاعری نے سہارا دیا. میرے آنسو آ جاتے ہیں خدا کی قسم. اور مجھے پتہ ہے کہ شاعری کے اندر یہ طاقت ہے، لیکن یہ اسی وقت پیدا ہوگی جب اس طرح گزری ہو میرے اندر سے، اس درد اس تکلیف کو صبر اور تشکر میں ڈھال کے میں نے اظہار کی جب کوشش کی ہوگی تو اسی میں طاقت آئی ہوگی مرہم کی، ہیلنگ پاور. لیکن اگر میں یہ بیٹھا ہوں کہ میں نے وہ فائدے اتنے میں نے پیسہ بنا لوں، میں گھر اس بندے سے بھیک مانگوں اور اس کے بعد میں گھر کو بنانا ہے، میں نے بڑا بنگلہ، پھر میں نوکری ایک اگلے کو میں جا کے چھین لوں، میں اس کی مشاعرے اتنے پڑھ کے وہاں سے پیسے کماؤں، یا چلیں گے مستیاں مزے یہ وہ اور ڈرامے، تو پھر وہ بندہ نہ شاعر ہے نہ اس طرح کی شاعری وہ کر سکے گا جو حقیقی شاعری، وہ فیک ہوگا، مصنوعی ہوگا. ورنہ شاعر تو دیوانہ ہے. اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ پاکیزہ خیال پاکیزہ شعر کسی ناپاک دل پر اتر ہی نہیں سکتا، جس میں بدنیتی ہوگی، تعصب اور حسد ہوگا. یہ لوگ تو وہ ہیں جو کسی کا اچھا شعر برداشت نہیں ہوتا ان سے. فرحت عباس شاہ کو پچھلے 35 سالوں سے یہ مارنا چاہتے تھے کہ اس کا کوئی نام نہ لے، اس کو کوئی تھیسس میں نہ لکھے، اس کو کسی مشاعرے میں نہ کوئی بلائے، اس کو کانفرنسوں سے روک دو، کیونکہ یہ اچھا شاعر ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا شاعر ہے، رب تعالیٰ، یہ تلمیذ الرحمن ہے. لیکن میں اگر نہیں بھی گیا تو میرے اشعار سفر کر رہے تھے. تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں، وہ جنازے جو کبھی گھر سے اٹھائے نہ گئے. بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے، غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے. یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے. یہ شعر تو کھڑے رہ بھائی، کسی روز کسی دکھ پہ اکٹھے روئیں، یہ نظمیں تو پڑھی نہیں، ایک بڑی لمبی فہرست ہے. اور آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ جی. اچھا، یہ سوال ہے کہ جو شاعری کو کہتے ہیں کہ جی شاعری پورا بندہ مانگتی ہے، اور آپ نے اپنے اس ابھی تک جو ہے بہت سارے کام کیے ہیں، مطلب ملٹیپل ڈائمینک پرسنالٹی ہے آپ، تو آپ نے شاعری کے ساتھ ساتھ ننجا مارشل آرٹس، اس کے بعد آپ نے براڈ کاسٹنگ میں مطلب بہت نام کمایا، اور اس کے بعد آپ نے معاشیات میں آپ نے تھیوری دی. تو یہ کیسے آپ سارا کچھ مینیج کر لیتے ہیں؟ اور موسیقی، ہاں موسیقی میں آپ نے پراپر کلاسیکل موسیقی اور ریڈیو پاکستان کے پلس سنگر رہے، اور بہت سارے شعبے ہیں جو مطلب گنوائے جا سکتے، لیکن میجر یہ 4-5 بڑے شعبے ہیں. تو آپ نے کیسے مینیج کیا، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ شاعری میں بھی آپ نے اور ہر جگہ پہ آپ کا جو کام ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا اور نمبر 1 لیول پہ آپ نے کام کیا، تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں یا یہ جو فراڈی ہیں، فریب جھوٹے، یہ ہمیشہ اچھے کام کو اس طرح بنا کے پیش کریں گے کہ وہ برا ہے، اور جو علت ہوگی یا کوئی یہ کام کر بیٹھے ہیں جرم کر گھٹیا، اس کو یہ بنائیں گے یہ کوئی بڑا اصول ہے اور اس کی دلیلیں دیں گے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. وہ جو ہے وہ بھینسا، وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے چوری کی شاعری کو رواج دی، اس کے بعد اپنا شعر کوئی نہیں الحمدللہ، اس کا خیال ہی نہیں اس کے دل پہ اترتا، اس کو رب تعالیٰ نے اس طرح کچھ چیزوں سے محروم رکھا ہے. اب وہ اس چیز کو کہتا ہے، وہ اساتذہ بھی تو وہ اساتذہ کے ہاں بھی ملتا ہے جی، خیال اس طرح مل جاتا ہے جی، چوری ہو جاتا ہے جی فلاں ہے، یعنی چوری کسی کا خیال اٹھا کے کوئی تجھے مسودہ دے گیا ہے. اس کو یہ محفلوں میں جاتا تھا تو لوگ اس کو دیکھ کے تازہ غزل سنانا چھوڑ دیتے تھے، ابھی تک نہیں دیتے. یہ خود اس نے کہیں لکھا بھی ہوا ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا کہ میں جب عطا احمد عطا کے وہاں گیا، یہ غزل سنا رہا تھا تو مجھے دیکھ کے یہ چپ ہو گئی. یہ باقاعدہ اسے پتہ ہے کہ لوگ مجھے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ لوگ مجھے اب سمجھتے بھی ہیں چور ہے. تو اب چوری کو تو بنا رہا ہے یہ خوبی کہ یہ کوئی اصول ہے. میں تو اس استاد پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، وہ جتنا بڑا ہو جو سامنے رکھ کے طے کر کے چوری کرے گا کسی کا خیال، میں نہیں اس کو استاد مانتا. اچھا، اب یہ اس کو بنا رہا ہے کہ یہ کوئی بڑا یہ درست کام ہے نظر. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ کوئی آدمی ایک کام سے زیادہ کرنے کا اہل ہو اور بخوبی کر بھی لے. اب جیسے آپ کا ورلڈ ریکارڈ ہے، اس کا آئس بریکنگ، میرا ورلڈ ریکارڈ ہے. پاکستان کے پاس تو نہیں ہے مارشل آرٹ میں اس طرح کا کوئی ورلڈ ریکارڈ. اچھا، پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ میں نے مارشل آرٹ کے ذریعے لاکھوں بچوں کو اعتماد دیا ہے، ٹریننگ تربیت کی ہے، نشوں سے بچایا ہے، ان کو برے کاموں سے روکا ہے.
ان کو جن کی علتیں جو ان کی ہیں ان سے ان کو روکا کہ بیٹا اپنا کردار اپنے لنگوٹے کے پکے رہو، صبر سکھایا ہے بچوں کو اور ان کو ڈسپلن دیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے اچھے کام کو، اچھا یہ اب اللہ کی عطا ہے۔ میں ایک دفعہ میرے ایک استاد محترم نے کہا، فرمایا، وہ اللہ کے ولی ہیں وہ، میں سمجھ، انہوں نے کہا کہ فرحت عباس شاہ نے یہ محاورہ غلط ثابت کر دیا کہ جیک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف نن۔ جس نے جو کام کیا ماسٹر، اس میں اپنا ماسٹرنگ دکھائی ہے، ماسٹر لیول پہ گیا ہے۔ تو اب یہ اس چیز کو، چونکہ یہ بونی احساس کمتری ہے اور اندر سے کھوکھلے بھی ہیں، خوف زدہ بھی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ شاعر کچھ بھی نہیں۔ اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اب میں دلیل دیتا ہوں اپنی اس بات کے معاملے میں، دلیل دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ شاعر بھی تھے اور مارشل آرٹسٹ، جنگجو بھی تھے۔ ان جیسا جنگجو کون ہوگا؟ اب میں اسی پہ بات مکا دیتا ہوں کہ حضرت علی، جن کو ہم تو ان کے پیروں کی خاک ہیں، لیکن دیکھتے تو ان کو ہی ہے نا کہ وہ تھے، تو آئیڈیلائز کرتے میں کرتا تھا، ابھی تک کرتا ہوں۔ نثار بھی تھے، نہج البلاغہ جیسی نثر دکھا دے گئے۔ یہ دو کام تو جو، اس کے علاوہ سائنٹسٹ تھے، چل کر بتا دیتے تھے کہ یہاں اس زمین میں پانی ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ لگا کے مٹی کو چھو کے بتا دیتے تھے کہ اس میں کون سی فصل کون سے موسم میں اگے گی۔ کمال کر دیے۔ جب ہمیں کیوں وہ رب تعالیٰ نے ان کو، نارمل رب تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو دیکھو اور میرا شکر بجا لو کہ میں نے ایسے ایسے لوگ تم لوگوں کے لیے مثال بنا کر بھیجے۔ اب ہم تو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں نا، غلام ہیں نا، ہم تو آقا کو دیکھیں گے، سرکار دو عالم، ان کے نقش قدم، وہی ہے نا کہ سنت پر عمل کروں، اور کیا ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ جو رومن امپائر ہیں، جو نائٹس ہوا کرتے تھے فائٹر، وہ بانسریاں بھی بجاتے تھے، وہ عشق کی داستانیں شاعری بھی کرتے تھے، اور وہ فائٹر بھی ہوتے تھے، وہ جنگجو بھی ہوتے، یعنی چیزیں یہ۔ لیکن چونکہ ان پڑھ ہیں، اوپر سے بد دعائے ہوئے ہیں، بنیادی بات ہے کہ یہ بد دعائے ہوئے اور بدنیت ہے نا، ہر وقت جھوٹ اور فریب کی فضا میں رہتے ہیں۔ میں نے تو وقت ضائع نہیں کیا چشتی صاحب، میں اب ادھر آؤں کہ شاعر جو ہے، یقین کریں کہ اگر آپ شاعری کے ساتھ جتنے مخلص ہیں، جتنا شاعری کو آپ درجہ دیتے ہیں اپنی روحانی سطح پر، اس کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اتنا وہ آپ کو عزت دے گی اور آپ کو درجہ دے گی۔ لیکن اگر آپ نے شاعری کو فراڈ کا ذریعہ بنا لیا ہے، یہ جو ہے سارے، وہ جو اسلام آباد میں ایک پورا گینگ ہے جنہوں نے نوکریاں اور وہ سارا کچھ حاصل، مفادات، ایک کراچی میں ہے، اگر تو آپ گینگز کا حصہ ہیں تو پھر تو شاعری بھی آپ کے ساتھ وہی کچھ کرے گی۔ شاعری یہ جو آپ دو چار غزلیں گھڑ کے پھرتے ہیں، ککھ بھی نہیں۔ اور اگر آپ قربانی دے سکتے ہیں شاعری کے لیے، شاعری کے لیے آپ اپنا دولت کو ٹھکرا سکتے ہیں، شاعری کے لیے آپ نوکری کو ٹھکرا سکتے ہیں، شاعری کے لیے آپ زندگی کی بہت ساری آسائشوں کو ترجیح نہیں دیتے، اور تو پھر شاعری آپ کو عزت اور توقیر اور آپ کو ہمت اور وہ سارا کچھ نیک نامی دلوائے گی۔ یہ میں تو سمجھتا ہوں ایک شاعر کا یہ۔ جی بالکل، بہت شکریہ سر۔ فرحت عباس شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑے دلائل کے ساتھ آج کا ہمارا جو موضوع تھا اس کو سمیٹنے کی کوشش کی، اور اس پہ اور بھی بات ہماری اگلی ایپیسوڈ میں چلتی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام تشکیل نو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان فیصل الرحمان چشتی اور ایکسپرٹ فرحت عباس شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔